بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور میرے ساتھ شریک محفل ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی کے تسلسل میں ہوگا کہ روحانیت اور نفسیات کا باہمی تعلق۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ اس موضوع پہ ہوگی کہ روحانیت کا نفسیاتی محرک کیا ہوتا ہے۔ یعنی دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ٹریگرنگ فورس کیا ہوتی ہے کہ جو کہ روحانیت کو آگے چلاتی ہے، کیا وہ کوئی لفظ ہوتا ہے جو کہ اس میں ترقی کا باعث بنتا ہے، یا اس میں کوئی نیت کا عمل دخل ہے، یا اس میں جو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے، آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے، کیا نفسیاتی محرک ہوتا ہے، اور کیا چیز اس کو آگے بڑھانے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، اور وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اوور ٹو یو پروفیسر۔ شکریہ ڈاکٹر کامران اصغر صاحب۔ بینگ اے سائکیٹرسٹ آپ وسرائل انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں۔ آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن میں زندگی بھر اور کے گورنمنٹ میں پہلے صوبہ سرحد کہلاتا تھا NWFP، تو طلباء سے ہی رشتہ رہا ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں کی محبتیں آج بھی سلامت ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کچھ لوگ میری طرح وہ پروفیشنل جو ہیں وہ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں، مطلب اساتذہ بھی بنتے ہیں تو گورنمنٹ پیڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے زمانے میں بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی، آپ اگر نظر دوڑائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ان کے خلفاء پر اور ان نسبتوں پہ، میں اس کو اگر جامع یونیورسل سٹائل میں لینا چاہوں تو از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیڈ پروفٹ نہیں ہے کوئی چیز۔ پروفیشنلزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے جذبہ اپنے شعبے کا، ایون اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، اور اللہ براہ راست کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت کہتے ہیں، امر اور حکم کے تحت کہتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی ہے تو اس کے مطابق چلتے ہیں، اور کہتے ہی نہیں ہے جو اللہ نہیں کہتا، اور قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے نہیں بولتے۔ اس پہ تو بے شمار آیات ہیں۔ جس جانب آپ نے اشارہ کروایا ہے، مطلب بہت گہری، آپ نے وہ سمندر کو جس کوزے میں بند کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، بنیاد رکھنے کے لیے بھی مجھے مشکل پیش آ رہی ہے ایز اے پروفیشنل ٹیچر۔ اگر عطائی اللہ کی عطا والا ٹیچر ہو تو وہ تو 2 منٹ میں ایک جملہ بول کے حل کر دے۔ ایون اے سنگل ورڈ کین چینج دا سائیکوموٹو۔ آپ کی زندگی میں ایک حرف، میں اب لفظ سے حرف پہ آ رہا ہوں، حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، جیسے ہاں، نہیں، امر، نہیں، کرو، نہ کرو، روکو، مت، جانے دو، روکو، مت جانے دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے اسرار سے بھرپور حروف استعمال کیے قرآن میں، اور صحابہ کرام اس کے بے حرمت الف لام میم، بے حرمت کا کاف ہا یا عین صاد، بے حرمت کے کر کے اور ایک فرلی اسماء الہیہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مختصر دیکھیں تو پیر محل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اوراد چشتیہ ہے، ظاہر پیر محل علی شاہ کے تو نہیں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت مرشد اپنے حال پر قائم جو بزرگ ہیں ان کے بزرگوں نے ان تک پہنچایا۔ اس سلسلہ چل رہا ہے اوپر سے حضور اکرم کی بیعت کے بعد سے، ان کی حیات سے، اور قرآن میں جو جیسا آپ نے پچھلی بار فرمایا خواتین کی بیعت، اور پھر حضرات کی بیعت بھی بار بار مینشن
ان دا سیر، سیرت کی کتابوں میں، ایون ان آثار، اثر ابن عباس میں بہت کچھ اور بھی ہے جو آنے والے وقت میں ہم ظاہر کریں گے، جن کا سیاہ ستہ میں بھی بیان نہیں ہے، کیونکہ کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اس زمانے میں ان پہ جرا کے عمل کے بعد ان کو سلیکشن میں نہیں لیا گیا۔ اب جو بات آپ نے کی ہے کہ سائیکو موٹیو ایک نفسیاتی محرک تحریک دینے والا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں جائیں، ایک میرا دوست ہے وہ کہتا ہے یار میں نے نہیں جانا مزارات پہ، یہ کل کی بات ہے، لاہور کے تین بھائی ان کا بڑے مشہور، ابھی وہ مناسب نہیں ہے کہ ان کی جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے کہ ان کی پوری داستان کو بیان کیا جائے، ایک ایم پی اے بھائی ہے اور باقی اچھا لاہور میں انفلوئنشل ہے، وہ کل ایک ہمارے قریبی دوست کے ہاں ملاقات تھی، والد کی دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کی، کہتے میں 2 سال ہوئے داتا صاحب اور ادھر ادھر نہیں گیا، میں نے خاموشی اور سکوت اختیار کی، پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا مطلب کر رہے ہیں، میں کہا کیا پڑھ رہے ہیں، کہتے میں تو استغفار، میں پھر بھی خاموش رہا، ہم نے اپنے پروگراموں میں ذکر کیا تھا سورہ نو والا انہو کانا غفارا، اور پھر ہم نے نصر سے جا کے توابا، تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار، اس میں اتوب کا، توبہ کا، تواب اور غفار کا گہرا رشتہ اس پہ بات ہوئی، اور اس پہ سارے بزرگان دین باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا، ان کے جانے کے بعد میں نے دوست کو بتایا کہ میں نے کہا بس ایک کمی ہے، اتوب والی بات ہو گئی نا تو اس کا کنیکشن بھی کنیکشن میں بدلے گا، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بزرگان دین سے تعلق ہم نہیں سلیکٹ کرتے، اوپر سے سلیکٹ اللہ کی سلیکشن ہے، ڈیوائن سلیکشن ہے، لائٹ ادھر سے آئی ہے، عالم ارواح میں جیسا ہوا دنیا میں ویسا ہو رہا ہے، یہاں بھی بزرگان دین مرید کو ڈھونڈتے ہیں، ہم نہیں پیر کو ڈھونڈتے، مرشد اور ہادی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ایک عام نفسیات میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو اور ایسے چلو، ایسے کرو یہ تہذیب ہے، ایسے کرو یہ سویلائزیشن ہے، ایسے کرو اور اس طرح چلو اور ایسے نہیں کرنا، مطلب ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دا لائف۔ مزے کی بات ہے یہ ڈوز اور ڈونٹس آف دا لائف میں ذکر کر رہا ہوں تو میں نے آج مطلب سرکار شاہ محمود یوسفی مدظل علی کے سلسلے کی یہ کیپ پہنی ہے، یہ کشتی نما ٹوپی ہے اور گرین کلر ہے، اس میں مختلف کلرز پہنائے جاتے ہیں، مجھے جو تحفہ ملا وہ مجھے اچانک خیال آیا، وہ کپڑے والا تو آپ کو راز میں نے بتایا، اس کو تو میں چھپا کے جا اندر رکھ دیتا ہوں، اتار کے تو میں نے پہلے بھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اب دیکھیں ہر چیز کا کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ کوئی حرکت کرتا ہے، اب بچے کو جو سکھاتے ہیں وہ کرتا ہے، تعلیم میں ہم سکھاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو قرآن حکیم سیلیبا بک کے طور پہ تمام کتابوں کا جامع جب اللہ نے بھیجا تو بتایا کہ ایسے کرو، اور آغاز میں بتا دیا کہ فاتحہ کیسے کرو، اب فاتحہ کیا ہے، دعا ہے، دعا نماز کا حصہ ہے، بسم اللہ اس سے پہلے ہے اور اس سے پہلے تعوذ ہے، اب تعوذ شیطان سے پناہ مانگنا، پھر بسم اللہ کرنا، اور پھر فاتحہ کے راز کو پانا، اور فاتحہ فتح سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم اس پہ پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں، ہمارے سامعین اور ناظرین معرفت کی باتوں کے پچھلی اقساط سے وہ سن سکتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب میں نے یہاں رکھ لیا اتار کے، وہ ظاہر ہے جو عامی مرید ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دستار فضیلت کو اس طرح اتارنا محفل میں یہ ایک توہین ہے مرشد کی، میں نے کہا جی کوئی وجہ ہوگی، کہتے ہمیں آخر میں عمران یوسفی بھائی نے، سید عمران یوسفی بھائی نے پوچھا مجھ سے علیحدگی میں، کوئی صاحب رکے ہوئے تھے کہ یہ کیا بات تھی اس میں نے کہا جی میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے یہ پتا چلا ہے، جب وہ اپنے مرشد سید کنور اصغر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہاں کے پاس جاتے تھے ان کے ہاں، وہ یہ ساری چیزیں اتار کے نا تو ساتھ والے دوست کو مرید کو دے دیتے تھے کہ ان کو چھپا لو، یعنی مرشد کے سامنے کیا، جس کی عطا ہے اس کو اس کے سامنے کیا پہننا، یہ ان کا طرز عمل ہے، مجھے یہ محمودی طرز عمل بہت اچھا لگتا
کہ سرکار بابا صاحب اپنے مرشد کے پاس جب جوانی میں جاتے تھے کراچی میں، حتیٰ کہ ذہین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سجادہ نشین تھے یوسف شاہ بابا، غوث محمد یوسف شاہ سرکار کے، اور یہ جانشین، اور یہ آرمی میں بھی سرو کیا، اور بہت سارے محکمے جو آج کل ہیں ان میں بنیاد رکھی ہوئی پاکستان آ کر۔ آئین دیا ذہین شاہ تاجی بابا نے پارلیمنٹ میں، بھٹو صاحب نے اسلامی آئین بنوایا لکھوایا، اور بعد میں دوسرا والا اپروو ہوا لیکن بنیادیں دی، اور پارلیمنٹ میں ریسیو کیا۔ اور کنور دلشاد حسین اس پہ تھوڑا یوٹیوب پہ بھی ہے چھوٹا سا کلپ، وہ بتایا کہ پارلیمنٹ میں کیسے ریسیو کیا تھا۔ یعنی بزرگان دین جو کام کرتے چلے آ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے کام قومی ہوتے ہیں، بہت سارے انفرادی ہوتے ہیں، بہت سارے بین الاقوامی ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ تنظیم ایسی ہو، نام مقامی ہو، کام بین الاقوامی ہو۔ وہی آٹومن امپائر والا ویژن، وہی ویژن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں وہ مزہ آتا ہے، وہ ہم سفر جو ہیں دونوں میں سے قرآن کا سٹائل ہے دوسرا، دونوں میں سے دوسرا، وہ جب کہتا ہے تو حضور کہتے ہیں لا تخف ان اللہ معانا، معیت اللہ، اللہ ہے۔ جیسے آپ نے پچھلی بار نسیم صدیقی صاحب کا فرمایا اللہ ہے نا، اس پہ ہم تفصیل سے جی بے ان شاء شک۔ اللہ تعالیٰ آ کے میں سرفراز شاہ صاحب مدد اللہ علی ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا، ان کے حوالے سے بھی میں نے جملہ ڈھونڈ لی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ کلفی میں جمع ہوا جملہ، وہ مزے والا، وہ اسی طرح کا ہے۔ اور میں ابھی جو بنیاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب کچھ کیا تو میں نے اپنے بزرگ کا سنا کہ اس نے اپنے بزرگ کا ادب ایسے کیا تو میں نے ویسے کیا۔ اب جب سکھایا جاتا ہے تو امام زین العابدین نے وہ سیکھا جو سکھایا گیا۔ کس نے سکھایا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب انہوں نے جو سیکھا وہ بیک وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سیکھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، حضرت فاطمہ علیہ السلام سے بھی۔ یعنی سارے دروازے روحانیت کے ان پہ کھلے ہوئے تھے۔ بات میں جوڑ رہا ہوں پیر مہر علی شاہ کی رحمت اللہ علیہ کی جو اوراد چشتیہ ہے، اس میں امام زین العابدین کی پورے اوراد ہفتے کے شامل ہیں، دعائیں جو 35 برس 35 لانگ ایئرز آفٹر کربلا، امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ اللہ کی، مدینۃ المنورہ کی پیاری پیاری گلیوں میں تعلیم پہ فوکس کرتے ہوئے حضرت امام باقر کو اور حضرت امام جعفر کو تیار کر رہے تھے، اور فقہ کی طرف توجہ ہے، قانون سازی کی۔ کیوں؟ خلافت اسلامیہ کی ایک روح جو تصوف والوں نے پکڑی ہے اس پہ انہوں نے فوکس کر دیا کہ جب آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو اپنی ذات اور انفرادی زندگی کو ٹھیک کر لو گے اگر، تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اچھا، اس کے پیچھے کوئی حرف ہوگا، جیسے آپ پہلے بات کی آپ نے کہ سائیکو موٹیو کیا ہے؟ امارت و سیاست چھوڑ کے، خلافت ظاہریہ حکومتی چھوڑ کے خدمت، یہ بہت بڑی خدمت ہے جو معلمی کی انہوں نے کی۔ کس کو فالو کیا؟ اس کا سائیکو موٹیو 4 حرف ہیں، ایون سنگل ورڈ جب میں نے کہا سائیکو موٹیو کیا ہے، 4 لفظ ہیں ٹوٹل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے جو کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم تلاوت کرتے ہیں نبی اکرم ان پر۔ یہ 4 ڈیوٹیز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کی 4 ذمہ داریاں، ڈیوٹیز، امور ہیں جو اللہ نے فرمائے ہیں، یہ آپ پہ، ان پہ، یعنی اپنی پوری امت جو موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے قربانی کی جو موجود نہیں، ساری امت ان کے سامنے موجود ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن حکیم کی ڈیوائن کلام کی تلاوت ان پہ ہوتی ہے، یعنی لفظ ان پہ بولے جاتے ہیں، کوئی اثر ہوتا ہے، روحانی انوارات آتے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کریم نے آگے بتا دیا کہ یہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے، ان لفظوں سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے۔ یعنی سائیکو موٹیو بظاہر لفظ ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تو تلاوت قرآن حکیم ثابت ہوئی۔ آگے ڈاکٹر صاحب جو باتیں ہیں دونوں، وہ آپ دیکھیے کہ کون سے لفظ آ رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔
اب چار لفظوں پہ اگر غور کریں، ہمارے مرشد، ہمارے استاد کر کیا رہے ہیں، امام زین العابدین نے کیا کیا، سلسلہ مہریت تک کیسے پہنچی وہ بات، وہی تعلیم ہر جگہ، وہی باتیں، وہی انوارات، وہی کنیکشن، وہی روشنیاں، نور ایمان، نور ہدایت سینوں میں ہوتا ہے، اور سینہ کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ عصر حاضر میں روحانیت جس انداز میں ہونی چاہیے، صوفیہ کرام ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں، اور ان کا تسلسل وہ ہاتھ والا اوپر تک رہتا ہے، وہ کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے، اپنی نسبتوں سے، اپنی بیعتوں سے، اپنے وعدوں سے، وہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، اوفو بالعقود کے تحت۔ اب میں آتا ہوں کہ اللہ کریم نے ایک اور بات بھی فرمائی، تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھ دیا، اللہ کے ہاں قبول ہو، علامہ کا معلم تعلم، علامہ کا ایک لفظ، ماں، یہ آپ کو علم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو علم دیا گیا، علامہ کا، اے اللہ نے بحیثیت معلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ دیکھو، یہ شان ان کی دیکھو، میں نے علم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جو لم تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اب سب سکھا دیا، اب سب علم دے دیا۔ علم جب اب اللہ تعالیٰ دے، علم جب ذات پروردگار دے اور اپنے آخری رسول کو دے تو شان کیا ٹھہری۔ ہر نبی اپنی امت پہ گواہ اور شاہد، اب شہادت کربلا سے لے کے اب اس شہادت پہ، اس والی پہ آتے ہیں، شاہد نبی اپنی امتوں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پہ شاہد، اور ہماری امت کو نکالا، ہمیں اللہ نے کہا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا، اس لیے نہیں نکالا کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں تم بھول جاؤ، وہ تو ڈنگر اور ڈھور ڈنگر اور جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہی حرکتیں کرتے ہیں جو فزیکل ہے۔ اگر آپ کی سائیکالوجی مسٹیسزم میں نہیں بدلتی، اگر ہمارا ذہن دل کی طرف نہیں جاتا اور قلب آئینہ نہیں بنتا اور معرفت نہیں آتی، معرفت کی باتیں ہم نہیں کرتے، اس آئینے کو مجلہ صاف شفاف نہیں کرتے اور انوارات الہیہ اس پہ نہیں پڑتے، تو کیا خاک زندگی گزاری ہم نے؟ اللہ کریم کیا قبر میں سوال کریں گے؟ وہ کلمہ آئے گا جو پڑھیں گے دل سے، اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب، یہ اللہ کے بندے ہمیں یاد کراتے ہیں بھولے ہوئے سبق، یہ ہے ان کی فوکسڈ ایجوکیشن۔ اچھا لفظ کی بات کر رہا ہوں، ایک سنگل ورڈ بھی ہو سکتا ہے، وما محمد الا رسول، غور طلب ہے، ہمارے دوستوں کو چاہیے اس کو لکھیں اور غور کریں، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، یہاں پتہ چلتا ہے کہ را کیا ہے، الف لام میم را سورہ یوسف سے پہلے ذکر ہوا، اور کتنے انبیاء کا ذکر ہے، باپ بیٹا نبی ہے، اور کتنی برکت اور کتنی فضیلت، اور ہماری زندگی کے سارے ڈاکٹر صاحب جتنے انکنٹرول obsessive compulsive repetitive اور unwanted obsessions ہیں، obsessive ہیں ہم، یہ جو ڈپریشنز ہیں، یہ جو انگزائٹیز ہیں، ان سب کا نچوڑ نکال کے اس میں ہمیں بتایا گیا، نکلو شک سے، نبی اور مرشد، مرشد نبی کو فالو کر رہا ہے، اور اللہ مرشد، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اور یہ ولی اس نے بنایا، اور یہ رحمان کے ولی ہے، اولیاء الرحمان، اور یہ کہتے شک میں ڈالنے والی چیز چھوڑ دو، لفظ شک ایک شبد ہے، ایک لفظ ہے، شک چھوڑ دو جو چیز شک میں ڈالے، اور یقین اور تیقن والی پکڑ لو، اچھا یقین ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک لفظ ہی ہے نا، حروف سے جوڑے ہوئے کریکٹر جملے بن گئے، پریپوزیشنز اور ساری چیزیں مل گئی، اور جو سینتھسس آف دا انالیسس آف دا سینٹینس کرتے ہیں انہیں پتہ ہے سارا۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو مرسل بنا کر بھیجا ہی نہیں، الا رحمت للعالمین، کیوں مایوسیوں میں جاتے ہو، کیوں بہانہ بازیاں کرتے ہو، کیوں ایگزیکیوزائٹس میں کا شکار ہوتے ہو، ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز کیوں ان میں پڑھتے ہو، کیوں بہانے پہ بہانے بناتے ہو اپنی جان چھڑانے کے لیے، بہانہ بازی کے فنکار بن گئے ہو، ایموشنلی انڈیوسڈ
النس کو لے کے کہ تو میں یہ کر نہیں سکتا. اللہ کی رحمت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کے یہ صوفی سکھاتے ہیں، یہ تصوف سکھاتا ہے کہ ایسا سائیکو موٹو اختیار کرو. نمونہ ہے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ٹینشن لیں، پریشانی لیں اور اپنے مایوسیوں کا شکار ہونا اندھیرے میں. شیطان ہر وقت وسوسہ پیدا کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہوں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم گمراہ ہوں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم اندھیروں میں جائیں. پڑھیں آیت الکرسی اور اگلی آیات، زیادہ نہیں، 5-6 پڑھ لیں، ساری بات کلیئر ہو جائے گی کہ ایکچولی ایجوکیشن ہے کیا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے بھائی جی بچوں، دیکھیں بچوں کے معاملے میں اللہ نے کہا شیطان تمہیں غربت کا اور افلاس کا ڈر دے کے کہ بچے پیدا نہ ہوں، پلاننگ ایسی کر لو بچے پیدا ہو. زندہ درگور کر رہے تھے بچیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اسلام نے عزت دی عورتوں کو، اسلام نے عزت دی انسانیت کو. وہی ہماری بہنیں ہیں، وہی ہماری ماں ہیں، وہی سلسلہ حیات کا رنگ ہے. وجود رنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن ہے، جو بزرگان دین کا ہے، جو آج تک چل رہا ہے. مجھے ان گہری باتوں میں سے میں اس کو مختصر کرتا ہوں، کلوز کرتا ہوں کہ ہم جب انگزائٹی میں جاتے ہیں تو دراصل ہم تنہائی میں جاتے ہیں شیطان کے وسوسے اور مایوسی کے تحت. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے، ری انسٹال کرنا ہے، ریویو کرنا ہے تاکہ ہم انسرٹینٹی سے نکلیں اور سرٹن اور پراکسیمیٹ میں جائیں. میرا جو میں نے جو ان تمام بزرگان دین سے سیکھا ہے، میں کہتا ہوں اپروکسیمیٹ ہے ہمارا ڈیوائن لارڈ، ہمارا اللہ پراکسیمیٹ ہے، اپروکسیمیٹ نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے، یقیناً ہے. یہ عقل یقین کی طرف لے کے جانا، یہ امام زین العابدین کا نور ہے، یہ حسنین کا نور ہے، یہ اصحاب رسول، اور یہ ان کی فاروقیت کا فیض، یہ ہے ان کی صدیقیت کا فیض، یہ ہے ان کی غنا اور سخاوت کا فیض، یہ ہے ان کی شجاعت کا فیض. یہ ہم نے سیکھنا ہے. کیونکہ اگر میں آج تک سیکھ رہا ہوں استاد ہو کے بھی اور اتنے سالوں کے بعد بھی 6 decade آف لائف میں، تو آگے زندگی کیا بچی ہے. اس کو میں یہاں آ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو کام ہم سے لینا ہے وہ لے. لیکن یہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، یہ سارے سنتے ہیں. درویشوں کے پاس اس کا وہم کا علاج ہے، سبحان یقین کی اللہ. صورت، یقین کی صورت. اب سجدہ صاحب ہے شک کو دور کرنے کے لیے. اصحاب رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا مت شک میں پڑھو، شیطان کو مت موقع دو. اور وسوسہ جب تک یقین عمل میں نہ بدل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا زبان پہ نہ آ جائے وسوسہ، اس کا کوئی گناہ ثواب نہیں. اس لیے اس کو ٹریفک کو جانے دو، مت دورائے اور چوراہے میں کھڑے ہو جاؤ، مت کنفیوز کرو اپنے آپ کو. رائٹ ہینڈ سائڈ رکھو، دائیں جانب والے، یا آگے بڑھ جاؤ، یا اسٹریٹ یا رائٹ. اللہ کریم کرم کرے گا. سجدہ صاحب کر لو، یقین رکھو اور آگے بڑھو. تنہائی میں بھی مایوسی نہیں ہوگی اور جلوہ آرائی میں بھی. خلوت اور جلوت دونوں اللہ پاک کرنے والا ہے. اس کی مدد کے بغیر تو ہمارا تزکیہ نہیں کمپلیٹ ہونا. اللہ کہتا ہے قرآن میں قیامت والے دن تزکیہ تمہارا نہیں کروں گا اگر بے ایسی شک. حرکتیں کرو گے. یعنی اللہ کریم قیامت والے دن بھی کرے گا. اور دنیا میں جس تزکیے کی ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی، انہوں نے آگے منتقل کی کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. غدیر خم کے وہ کام پر. اور خطبہ میں اور باقی جگہوں پہ کلیئر ہے قرآن اور سنت. سنت اہل بیت بھی اصحاب رسول اور ساری گروپ ایک ہے. گھر والے، محلے والے، سارے اسلام. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ صوفی لے کے چلتا ہے لنگر میں، سب کو بھائی بھائی بنا کے بٹھاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک عجیب و غریب مثال اپنے مطلب جو چھیڑا ہے ٹاپک، اس میں میرے سامنے ایک پرسنالٹی آتی ہے کہ عصر حاضر کی، ایک ماڈرن، بہت ماڈرن، الٹرا ماڈرن. جی جی ارشاد. ان سے پوچھتے ہیں ہم، وہ اردو پوائنٹ پہ جا کے دیکھیں، ان کا نام ہے سید سرفراز احمد شاہ. اردو پوائنٹ والے نے پوچھا آپ عالم ہیں، مرشد ہیں، مبلغ ہیں؟ انہوں نے کہا جی علم تو میرے کو ہے ہی کوئی نہیں، علم تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں دعویٰ کروں، وہ تو میرے پاس ہے نہیں جو مفکر اور مبلغ ہونے کا ہوتا ہے. تو مرشد کے لیے وہ مقام وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو کہ جی آپ پھر کر کیا رہے ہیں؟ بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی بات لوگوں تک پہنچ جائے. ان میں سے گفٹ صرف وہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یہ نہیں ہے علماء جو علم دے رہے ہیں اچھی بات ہے، انہوں نے کہا مطلب سارا اپنے کام کر رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم جو دے سکتے ہیں کوئی آئے اس کو اچھا مشورہ، اچھی بات اور دعا. آپ نے دعا لے لی تو زندگی بدل گئی.
یہ انہوں نے کہاں سے سوچا؟ میں نے ان کی ذات پہ سوچا. لیکن میں اور بھی بہت ساری پرسنالٹی، ابھی میں ایک پہ فوکسڈ ہونا چاہتا ہوں. مطلب میں پاکستان کی درجنوں شخصیات کی اور بین الاقوامی شخصیات کی بات اس وقت تذکرہ نہیں چھیڑ رہا، کیونکہ آج کے پروگرام کا ہم نے جیسے ذکر کیا تھا، کچھ آپ کی بھی ہاسپٹل میں جانا ہے واپس، مصروفیات میں مختصر کر رہا ہوں. ان سے پوچھا گیا، اچھا میں پہلے حوالہ دے دوں، یہ نا اردو پوائنٹ والی بات الگ ہے، اب اپنے پوائنٹ والی، روحانی پوائنٹ والی، ہارٹ پوائنٹ کی بات کرتے. یہ تھوڑی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو دھچکا لگتا ہے سنتے. ایسی شخصیت جو بظاہر ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ میں، انڈسٹریل بیک گراؤنڈ میں ہے، مینجمنٹ بیک گراؤنڈ میں ہے، دنیا داری کے بیک گراؤنڈ میں ہے، اچانک اس کی زندگی کیسے بدلی، لاکھوں لوگوں تک اس کا پیغام کیسے پہنچنے لگا، لاکھوں ویورز والے، ٹی وی والے، اور سید قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن وہ ان کے پروگرام دے رہی ہیں. اب کیا کیا لوح فقیر، جیسے کہے فقیر میں سید قاسم علی شاہ صاحب اور وہ سارے انٹریکشن میں تھے، اور ٹی وی اسٹیشن سارے، اور وہ لوگ ان سے چاروں صوبوں میں آنا جانا اور دیگر مقامات سے بھی. میں نے ان کی سائیکو موٹیو کو کہا کہ یہ کیا چیز تھی جس نے سید سرفراز شاہ کو مرشد سرفراز شاہ بنا دی؟ اس کا وہ پوائنٹ کون سا ہے بندے کا؟ لیکن وہ بھی کہتے میں گستاخ سا تھا اپنے مرشد کے بارے میں سید یعقوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوگا. میں مجھے اس جو بات آتی کھلے کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ پاگل سا بندہ، یہ کیا مجھے سکھائے گا؟ دیکھیں کہتے میں ایسا ہی تھا اس زمانے میں، یہ بات انہوں نے فرمائی ہے. اچھا سچ بولا، دیکھیں جھوٹ نہیں بولا. میں جو ان کے بارے میں سوچا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا سائیکوموٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ میں کھوج میں لگ گیا، اللہ کیا میرے سامنے وہ باتیں آ گئی. اب سامعین اور ناظرین کے لیے یہ قصہ بڑا مختصر اور بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس میں تفصیل میں جائیں گے تو یہ زندہ رود ہے. زندہ رود بہتا دریا، علامہ اقبال نے زندہ رود لکھی. ایک روحانی سیر کی باتیں ہیں، جب ہم اگلے پروگراموں میں چلیں گے انشاءاللہ موقعات اور زندہ رود کے ضمن میں مرشد رومی کا تذکرہ کریں گے. آج سرفراز شاہ صاحب نے، سید صاحب نے لوح فقیر میں پیج 62 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. ہمارے سامعین ناظرین اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے. میں اشارت کی زبان میں مختصر اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ ایون a single word can be a psychomotive to change your life, to change your psychology, to change your depression. OCD کو بدل سکتا ہے، آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال سکتا ہے ایک لفظ. جب سید سرفراز شاہ صاحب گئے کیسے تھے مرشد کے پاس، یہ میں نے جو سلیکشن اللہ تعالیٰ نے کروانی ہوتی ہے پروگرام سے پہلے، میں کہہ رہا کیا عنوان ہونا چاہیے، ہم نے آپس میں طے کیا یہ ہونا چاہیے. اب اللہ کی جانب سے وہ پوائنٹ آ گئے. ان کو ایک فوجی آفیسر نے بتایا کہ ایسا بندہ ہے ایک جسے ملنا چاہیے آپ کو بھی. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. مطلب ایک عام بندہ ہے، ایک عام شہری ہے، ایک عام بزنس مین ہے، ایک عام مینیجر. وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے. دوست اچھے تھے تو دیکھیں اچھے سنگ ترے رہا تھا نا، سنگ ترے بیچنے والا، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے. صوفی گجرات نے کہا اچھے سنگ ترے، جو اچھے سنگ میں ہوگا ترے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کوئلے والوں کے پاس بیٹھے گا تو تجھے اس کا اسی طرح کے مول کا اثر پہنچے گا. اور بٹیاری کے پاس بیٹھے گا، جس کے پاس بیٹھو گے، جو لاہے کے پاس بیٹھو گے وہ ڈسٹ پہنچے گی کپڑے کی. تو عطار کے پاس بیٹھ، تو عطار سے تجھے کچھ بھی نہیں خریدے نہ بھی تو کچھ بھی تو ملے گی. اب عطر فروش کے پاس بیٹھنے میں مرضی ہے بندے کی، وہ کوئلے والے کے پاس بیٹھے یا تار کے پاس بیٹھے، ہم نے تو نہیں کمپلشن لگا. آپ تو بتا سکتے ہیں بھائی، استاد کہہ سکتا ہے، استاد دیوار میں سے راستہ بنا کے تمہیں دیوار توڑ کے تو نہیں دے گا. استاد کہے گا آگے چل 1 کلومیٹر کے بعد، انشاءاللہ اللہ راستہ تجھے دے دے گا. دعا کی صورت میں جیسے شاہ صاحب فرماتے ہیں، دعا کی صورت میں راستہ اسے دروازہ مل جاتا ہے. اسے باب الاسلام مل سکتا ہے، اسے باب رحمت مل سکتا ہے، اسے باب توبہ مل سکتا ہے، اسے کوئی بھی باب مل سکتا ہے. بات جب اتنے بابوں کی ہو رہی ہے، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، آدم علیہ السلام، بابا آدم علیہ السلام کو خدا، بابا نانا حضرت علی علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا، اور سارے ہی بابا ابراہیم علیہ السلام کا خدا. کتاب تو ڈاکٹر صاحب 315 کو ملی،
मुस्नद अहमद में। रसूल जी 315 जी। को किताब मिली, 1.25 लाख अंबिया को तो किताब नहीं मिली थी, वो तो वही पहलुओं के साथ चलते रहे। इस पे तो बात करें तो हम 10 घंटे भी नाकाफी हैं। ये जो बाब है, मैं इन बाबों की बात नहीं कर रहा, मैं उन बाबों की बात कर रहा हूँ जो बाब अल्लाह इन बाबों के जरिए देता है। और मैं बाबिया की बात भी नहीं कर रहा, मैं फिरके की बात भी नहीं कर रहा, बाब बाब इल्म की बात कर रहा हूँ। मैं सरफराज शाह साहब का जब सैयद कहता हूँ, और सैयद याकूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके मुर्शिद की, तो मुझे याद करना पड़ता है कि सैयद अली अल मुर्तजा बाब जो बाब इल्म है और मदीनातुल इल्म के बाब है, कोई आम भी नहीं है। तो मैं मजबूर हूँ उस निस्बत का जिक्र करने पे कि जो उनके जलवे हमें नसीब हुए, अल्लाह हर एक को नसीब करे। फरमाते हैं अल्लमानी रसूलुल्लाह अल्फबाब, मुझे नबी अकरम ने 1000 चैप्टर्स, बाब चैप्टर्स, अल्फा बाब, मुझे इल्म दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुभान अल्लाह। पूछने वाले ने सुभान अल्लाह। पूछा, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो, कैसे दिया? देखिए ये साइकोमोटिव लफ्ज है। अल्लमनी, इल्म दिया मुझे रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने अल्फा बाब 1000 चैप्टर्स का। अब ये बात कभी बाद में करेंगे, हरूफ मुकत्तियात, इल्म मुकत्तियात के असरार ही के 1000 डायमेंशन हैं, 1000 आईने हैं जो परवरदिगार की जात को शो कर रहे हैं। और मोमिन का चेहरा देख के, आलिम का चेहरा देख के, मुत्तकी का चेहरा देख के खुदा याद आता है। तो वही अल्लाह वाला होता है, वो खौफ और गम से आजाद होता है। और अल्लाह कहता है तौबा करो और तूबो इलैह, इस्तगफार करो तो तुम्हें भी मैं हल्का कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर से भी बोझ हटाऊंगा। पूछा गया कैसे इल्म दिया? फरमाया अल्लामनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दक्कन दक्का, अल्लामनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दक्कन दक्का, दाल काफ अलिफ, दक्का 2 बार है। जैसे परिंदा माँ अपने बच्चे के, 1 दिन के नौजायदा अंडे से निकले हुए परिंदे के बच्चे को खिलाती है, फीड करती है, फरमाया जैसे परिंदा परिंदा अपने बच्चे को दाना मुंह में डाल के इल्म देता है, नबी अकरम ने मुझे ऐसे इल्म दिया। अब बात करता हूं मैं सैयद याकूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास सैयद सरफराज शाह साहब चले गए। माजूर, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ जलवे ऐसे होते हैं जो आपको खड़का के रख देते हैं। अब खड़काने का लफ्ज जाहिर है वो अदबी तो नहीं है। ये खड़क खड़ा खड़ाक जो है, ये अल्लाह ताला ने कुरान में बड़े अजीब मानों में इस्तेमाल किया है कि जब सब कुछ खड़क जाएगा, इजा जुल्जिलतिल अर्ज़ जिलज़ालहा, ये बाद में बात करेंगे, रूहानी भी होता है, इशारत की जबान में रूहानी भी होता है। और सैयद सरफराज शाह साहब का ये खड़ाक हुआ, सैयद याकूब शाह साहब का सुन के गए, यार ये क्या, मतलब बाबा क्या अजीब बात कर दी उन्होंने। मतलब मुख्तसर में कर, उन्होंने फरमाया ये एक लफ्ज वजू के दरमियान पढ़। हाँ, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, यानी जो सुनने वाले हैं लोहे फकीर से जाके वो पेज 60 to 62 में वो खुद पढ़ सकते हैं कि एक फकीर बना कैसे, इस दौर का, मौजूदा दौर का। और दीगर भी हैं, सब फूल है, सब फल है, सबके रंग है, हम किसी का इनकार नहीं करते। जो अपनी अपनी जगह पे, ये बाग बहुत उम्मत मुसलमा का है। हम तो डॉक्टर साहब जानते ही नहीं अफ्रीका में कौन है, ट्यूनिस में कौन है, जापान में कौन है इस वक्त, अमेरिका में कौन है इस वक्त, ह्यूस्टन में कौन है, फ्लोरिडा में कौन है, कराची में कौन है, आपका लाहौर में कौन है। शहरों को छोड़े, इंटरनेशनल बात करते हैं, सारे मुल्कों में, मक्का मदीना में, मस्जिद नबवी में, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और जमा होते हैं और रिजाले गैब कहलाते हैं। और अल्लाह के गैब के लश्कर, अल्लाह कहता है तुम नहीं जानते जो मेरे गैब के लश्कर है, कौन कुतुब शिमाली और कौन कुतुब जनूबी पे है, कैसे वस्त का मरकज का तयन होता है, कैसे नेवल ऑफ द मैन की तरह नेवल ऑफ द अर्थ के ऊपर काबतुल्लाह का होना, उस मरकज का होना 0 पॉइंट पे, और कहाँ उसके ऊपर अर्श मुअल्ला पे, माला आला पे अल्लाह के फरिश्तों का चक्कर लगाना और फरिश्तों का नुजूल होना। और पिछली बार हमने प्रोग्राम लास्ट में बता दिया था कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बताया फरिश्तों का नुजूल होता है, वो आयत हमने पढ़ दी थी तुम मस्तकामों के बाद। अब वो इशारा कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो गया शाह साहब के साथ। बात को इंतहाई मुख्तसर कर दिया, समझने वाले बैन सुतूर बिटवीन द लाइंस समझ लें। अच्छा ये 3 दिन उन्होंने दुआ नहीं की, यानी वजू में पढ़ा और दुआ नहीं की। चौथी रात को उन्होंने किया तो उन्हें एक मुशाहिदा हुआ। अब वो लफ्ज जो है
وہی تو سیکرٹ ہے جو مرشد اپنے مرید کو دیتے ہیں. اب وہ ہمارے سامنے اب برسر محفل والا ہے نہیں ہے وہ جیسے بزرگان دین کا کچھ. یہ تو بڑی ساری زندگی لگے رہو لگے رہو لگے رہو. آج میں وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا سن رہا تھا. انہوں نے کہا میں جو بات بتا رہا ہوں تم 10 سال تسبیح کرو 3 سال تسبیح کرو جس نتیجے پہ پہنچو گے میں آج محفل میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو تسبیحیں کر کے 10 سال بعد تم نے پہنچنا ہے. تو تم کیوں نہیں میری بات سے فائدہ اٹھا لیتے؟ اور جو اللہ کو منظور ہو کہتے میں نہیں بتا رہا تمہیں, میں نہیں بتا رہا, مجھے جو بتایا گیا ہے. انہوں نے زندگی کے کسی نے 100 سال لگائے, کسی نے 110 سال والا بابا تھا, کوئی 90 سال 80 70 50 56 سال, اتنے والوں نے بتایا. میں نے آگے آپ کو عرض کر دیا. شاہ صاحب نے بھی تو ہمیں بتا دیے اور مختصر ہر استاد بتاتا ہے. ان کا لمبے چوڑے کاموں میں مت پڑو, میں جو بتا رہا ہوں اس پہ کرو کہ جس نے پیدا کیا, جس جو لایا, جو گزار رہا ہے, وہی غموں سے نکالے گا, وہی کیفیات سے نکالے گا, وہی روحانی کیفیت عطا کرے گا, وہی دل بدلے گا, وہی نور بصیرت عطا کرے گا. اور نور بصیرت عام کرنے کی دعائیں تو علامہ نے فرمائی تھی ہمارے لیے. ہمارا تو سارے بزرگ جو ہے بابا کا اعزاز سمیت, محمد علی جناب, فاطمہ, ہمارے تو نسبتیں ہی بڑی پاکیزہ سی ہیں. الحمدللہ علی کل حال. بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا سید یعقوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ, اس وقت زندہ تھے, میں ابھی رحمت اللہ علیہ کا. ان کے پاس جا کے فرمایا, یعنی انہوں نے عرض کیا مرشد سے, گئے کیوں, یہ راز, ٹوپی کیوں پہنی میں نے آج, سائیکوموٹو. یہ واقعہ آیا ہوا تھا اور اس محفل میں عنوان بعد میں ہم طے کر رہے ہیں. بات اللہ نے پہلے طے کی ہوتی کہ آج بات پھیلانی کون سی, انشا کون سا ہونا ہے, پھیلانی کیا بات ہے. یہ جو انشاء ربانی ہے یہ کچھ اور کمپوزیشن, یہ اس کی اپنی, ہم نہیں جانتے. بس توفیق دے دے. کشف المحجوب میں تو ایک بات, ایک شبد وہ یہ بھی ہے, وما توفیق کیا اللہ باللہ. آرے نکلسن نے ترجمہ کیا ہے. آرے نکلسن علامہ اقبال کے استاد نے اسرار خودی سیکرٹس آف دا سیلف کا ترجمہ اور ساتھ کشف المحجوب کا, اور اس کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں اپنے بچوں کو بھی ساری زندگی پڑھاتا رہا. میں نے کہا کون سا مشکل ہے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھنا, یہ تو بہت آسان ہے. سارے کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے, ہمارے گھروں پڑی آج تک سمجھ نہیں, زندگی گزر گئی. توفیل صاحب کو بھی میاں محمد توفیل جماعت اسلامی کے امیر پاکستان کے مودودی صاحب کی زندگی میں جو بنے اتنا, وہ کہتے ہیں داتا صاحب کی جو کرامت ہے کہ مجھے کشف المحجوب کا ترجمے کا آرڈر ملا تھا فارسی سے اردو, آسان ترجمہ لوگوں کے لیے. وہ میں بھلا بیٹھا تو ہوا کیا, ہم سب کو پکڑ کے نا سزائے موت کے کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا, جیل ہو گئی. کہتے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ دوبارہ جیل کیوں ہوئی ہے. میں نے منگوایا اور ترجمہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میاں محمد توفیل رحمت اللہ علیہ مولانا مودودی کے ساتھ جماعت اسلامی کے سیکنڈ امیر, بہت بڑی تحریک عالمی سطح پہ احیاء اور غلبہ اسلام کے لیے. روحانی پہلو ہے ہم کہتے نہیں ہیں, اب تو جنرلی لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جس دن ترجمہ مکمل کر کے تمت بالخیر لکھا اور رکھا, رات کا وقت ہو گیا تھا, دفتر بند ہو چکے تھے, کوئی آرڈر نہیں ہو سکتا تھا, آزادی کا آرڈر, اور جو حکومت آپ کو مارنا چاہتی تھی وہ آزاد کر دے, جیل ختم ہو گئی. وہ ترجمہ کہتے ہیں یہاں سے مجھے یقین ہوا کہ یہ بزرگ جو اسلام کی روشنی لے کر لاہور آئے, ان کا کام میں نے پبلک کے لیے کر دیا. اسی وقت ہم سب کو آزاد کر دیا گیا, رات کے اندھیرے میں. آرڈر, عدالتیں کھل گئی آدھی راتوں کو بھی. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑی حکمتیں ہوتی جی ہیں, جی جی, ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے. بے شک بے شک. بہرحال میاں توفیل صاحب کا ذکر ادھر ہو گیا. یہاں جو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ وہاں آر نکلسن نے کہا کیا, سکسیس ان ایکشن از کالڈ توفیق. اللہ کی توفیق ہم نے مانگی. میں بچوں کو کہتا بہت آسان ہے یار, وما توفیق الا باللہ. سید حجویر مخدوم امم نے لکھا, معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 40 دن گزار کے وہاں سے ہند میں کام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے مرشد سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے آ کے 40 دن وہاں معتکف ہوتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں ان کی مسجد میں. یہ سارے بزرگان دین کی عجیب و غریب روایات اور سیکرٹس ہیں, اپنے تزکیہ کے لیے, تصفیہ کے لیے, اور معاملات کے لیے, اور معراج کے لیے, اور عروج کے لیے, اور روشنیاں بانٹنے کے لیے, تقسیم کے لیے. ہوتا ہے نا جیسے ہم جائیں تو کمشنر آفس میں پہلے جائیں گے, ڈویژن میں
ڈسٹرکٹ میں جائیں گے تو ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں گے، تحصیل میں جائیں گے تو اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائیں گے، مقامی سطح ہوگی تو تھانے دار انچارج ہے، چوکی دار، چوکی دار، ہم کہہ رہے تھے مرشد چوکی دار ہوتا ہے ایک پروگرام میں، ایک میں ہم نے کہا مسٹر مکینک ہوتا ہے، وہ مینٹین رکھتا ہے مینٹیننس آرڈر، اس کو مینٹین کرتا ہے، یہ مینٹیننس نہ ہو تو خراب ہو جاتا ہے۔ یہیں سے بیماریاں اس دور کی ہیں جو ڈاکٹروں کی، آپ تو مطلب آپ کو کیا ڈیٹا دوں، آپ کا تو ڈیٹا نیٹ پہ چیک کرتے ہیں، آپ کے انسٹیٹیوٹ پہ کیا کچھ ریسرچز اور سارا کچھ، یہ پرابلم ساروں سے نکل سکتے ہیں صرف سید یعقوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد سرفراز، مرشد سرفراز کی بات کو اگر ہم پک کرنے میں کامیاب ہو جائیں آج کے پروگرام میں، جی ہماری جی نسبت کی بھی سمجھ آ جائے گی اسی واقعے کے اندر، اس ٹوپی کا راز بھی اسی میں سمجھ آ جائے گا، اس کشتی کا راز بھی اسی میں سمجھ آ جائے گا، ستارے کی بھی سمجھ آئے گی اور کشتی کی بھی سمجھ آئے گی، جیسے حضور نے فرمایا اہل بیت کشتی ہیں، اصحاب کا نجوم ہے، نہ کشتی کے بغیر کام چلتا ہے، نہ ستارے کے بغیر ڈائریکشن نصیب ہوتی ہے، اور بحر ظلمات ہے اور انوارات میں جانا ہے اور نور طلب کرنا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا۔ بہرحال یہ مرشد کے پاس کیوں گئے، اس سوال پہ 5-6 منٹ لگ گئے بات کے۔ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں سید سرفراز شاہ صاحب، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ اپنی ایکٹیویٹی جو مراقب ہونے کی ہے اس میں تھے، یہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے، میں اپنے لفظوں میں کوٹ کر رہا ہوں، بزبان اخلاق ہے منجوس کی، مطلب ان کے لفظوں کو میں حدیث کو بھی ہوگا تو بزبان کہوں گا، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، میں ہو بہو ایگزیکٹ ورڈنگ میں خدا نہ خواستہ ایسی روحانی روایات کو غلط کرے یا کوئی جھوٹ باندھے ان پہ یا پروپیگنڈا کرے ان بزرگان دین، اللہ کہتا ہے میں اپنے ولی کی طرف سے جنگ کرتا ہوں، یہ جو قرب نوافل کو پا گئے ان کا چلنا، میرا چلنا، دیکھنا، سننا، بولنا، وہ ساری حدیث شریف ہم بعد میں تفصیل سے عرض کریں گے حدیث احسان کے ساتھ ملا کے، ابھی فوکس یہ ہے کہ مرشد کے پاس جب بابا ذہین تاج الدین اولیاء شہنشاہ حق تقلیم تاج الاولیاء جب تشریف لاتے ہیں، تاج الدین بابا ناگپور والے ناگوری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ سید سرفراز تو سید یعقوب علی شاہ کے پاس چلا جا، ان سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میں کہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ حل کر دیں، ایسا نہیں مسئلہ ہے، وہ جو لفظ دیا تھا نا اس والا مسئلہ روحانیت والا، دعا کے توفیق کے ساتھ مانگنے والا، وہ اللہ سے اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ one shabd, one single word can change your psychomotor, can change your actions, one intention can change، حدیث شریف پہلی والی۔ اب سید سرفراز شاہ صاحب ہے ویسے مضبوط اصحاب کے من، اور تعلیم میں بھی وہ ڈٹ کے نہیں گئے، پہلی دفعہ پھر میں نے سبق جاری رکھا، عشاء کے بعد 3 دن گزرے، چوتھے دن، اچھا بڑے مزے کی بات ہے، ہم کسی پروگرام میں پھر بات کریں گے، وہ 3 کے بعد چوتھا، پھر 3 کے بعد اس میں چوتھا، پھر 3 دفعہ کہا، پھر چوتھی دفعہ، مطلب 3 دن کے بعد وضو کا چوتھی دفعہ دعا کر لی، یہ تین چار وے چکر کیا ہے یہ بھی ہم کبھی بات کریں گے، وہ قرآن میں اس کی کوئی اصل ہوگی نا ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، اللہ کی دی ہوئی ہے، عقل بھی دی ہوئی اللہ کی ہے، توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو توفیق ہوئی تو انشاءاللہ بات کریں گے، سکسیس ان ایکشن از کالڈ توفیق نکلسن والی۔ بہرحال شاہ صاحب نے دوسرے دن پھر آگے اور پھر فرمایا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سید سرفراز شاہ تو سید یعقوب علی شاہ کے پاس چلا جا، تو کہتے پھر میں نے کہ یار پتہ نہیں کوئی وہم شہم تو نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس دنیا میں آ گیا ہوں، وہ تو انہیں پتا تھا یہ تو یار یہ تو 1925 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انڈیا میں ناگپور میں، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے سائیکولوجیکلی اس کو تیسرا واقعہ وہ تو نہیں یقین آ گیا کہ یہ بات ہے، پھر گئے اور پھر وہاں بھی 1 2 3 ہوا، پہلے دن گئے انہوں نے کہا سید یعقوب علی شاہ صاحب نے فرمایا کیسے آنا ہوا، شاہ صاحب میری طرح آپ کی طرح بس یہاں سے گزرے تھے، میں نے کہا سلام عرض کر لوں، انہوں نے کہا سلام ہو گیا ٹور، آپ جائیے، سلام کر لیا، کہتے آج کسک تھی میرے اندر جو پرابلم تھا اور وہ کہا ہوا انہوں نے، دوسرے دن پھر گیا تو کہا، پھر مرشد یعقوب علی شاہ نے فرمایا سید صاحب نے کہ سید سرفراز شاہ، سید سرفراز انہوں نے سرفراز کہا ہوگا، ایسے ہے سرفراز، سید سرفراز کیسے آنا ہوا، کہا جی میں گزر رہا تھا، میں نے کہا چائے پی لوں، کہا بڑی اچھی بات ہے بیٹھیے تشریف رکھیے، چائے بنائی اپنے ہاتھوں سے پلائی اور کہا چائے پی لی، اب تشریف لے جائیے، کہتے تیسرے دن میں پھر گیا،
تو میں اس دن مضبوط تھا. اب میں نے بات کوئی نہیں کرنی, موقع نہیں دینا کہ مجھے بھگا دے. اس پہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ استاد ابتدا میں غرور اور انا کے بت توڑنے کے لیے بہت کچھ عجیب و غریب بھی کرتا ہے. بندہ بے گھبرا شک جاتا ہے, بے کیسا شک بے صوفی شک. ہے کہ بد تہذیبی کر رہا ہے. جیسے ہمارے پرنسپل اساتذہ اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا, وہ پرنسپل کمرے میں داخل ہونے کی بد تہذیبی پہ بغیر اجازت داخل ہوئی اتنا ڈانٹتے ہیں. آپ کے انسٹیٹیوٹ کا بھی یہ ڈسپلن ہے, غزالی کے انسٹیٹیوٹ کا ڈسپلن ہے. استاد کا آج بھی جامعۃ الازہر میں جائیں, اونچی کرسی ہے, شاگرد قدم بوسی پہ مجبور ہو جاتا ہے کھڑا ہو کے. 10 بوسی تو ہوتی ہے, پاس ہوتا ہے آپ. وہ ڈسپلن آؤٹر کو سے انر کو لے کے جاتے ہیں. بہرحال چونکہ نزاکت ہوتی ہے باتوں کی, اس کو لطافت کے ساتھ ہی بیان کر دینا چاہیے مختصر میں. قصہ مختصر کے اس دن مرشد نے پوچھا سید یعقوب علی شاہ صاحب نے, سرفراز کو کام تو نہیں ہے؟ اس دن پوچھا کوئی کام تو نہیں ہے؟ کہا سرکار کام ہے. میں اس وقت تیزی سے بولا کہ میں خود نہیں آیا, تاج الدین اولیاء بابا تاج الدین نے مجھے بھیجا ہے, اور 3 بار کہا کہ ان سے کہو کہ دعا کرے. وہ یعقوب علی شاہ بھی بڑے پیار والوں کا آپس میں بڑا گیا, میں ان کو تو دیکھ لوں گا انہوں نے میرا راز کیوں فاش کر دیا آج رات. بہرحال اگلے ہی لمحے کول ڈاؤن ہو گئے. وہ آپس کا محبت ہوتی کہ کیوں راز فاش کر دیا. اب پچھلی صدی کا بندہ میرے پاس آئے, اگر مجھے ذاتی طور پہ اسی کمرے میں اسی جگہ پہ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری امام جلوی رحمۃ اللہ علیہ جو عبید اللہ خان دورانی کے ساتھ پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, جو ڈی این اے کے پی ایچ ڈی کرنے والے آسٹریا سڈنی سے پہلے جینیٹکس پہ, اور ڈین پرو وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی پشاور, جو عام بندہ نہیں. ان کے ساتھ عبید اللہ دورانی صاحب علی جو کہ الیکٹرانکس کے شعبے کے چیف تھے. دیکھیں یہ چھوٹے دماغ نہیں تھے, اتنا پڑے ہوئے. وہ ڈین بھی عبید اللہ صاحب وہاں پہ تھے, اور ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہ تھے, اور 93 میں ملاقات ہوئی. 2002 اور عراق وار کے زمانے میں دنیا سے پردہ فرما گئے. 2020 کو اسی جگہ پہ میں یہاں کرسی سے تھوڑا آگے بیٹھ کے ساتھ یہاں پہ میں مصلی بچائے عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا. اچھا نماز اتنی طویل ہو گئی, مجھے سمجھ آ گئی آج کے شاہ صاحب جو فرما رہے کیسے سمجھا. ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب نے ایسے کہا کہ اخلاق کیوں پریشان ہوتے, کوانٹم کیا ہے یہ, ایک دیکھو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے ایک بایاں ہاتھ ہے, یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے, اور حضور نے فرمایا بایاں بھی دایاں ہے. اب میں نے ایسے ایسے میں بات گول کر دی ہے, ویسے ایسے ایسے میں ویسے بات گول ہو گئی. اچھا یہ ہو کے رہا ڈاکٹر صاحب, اگلے دن بریکنگ نیوز آئی کوانٹم کمپیوٹرز پہ. اب وہ ڈیٹ چیک کریں گے تو مجھے اپنے واقعے کی تاریخ کا تعین ہو جائے گا, مجھے یاد نہیں, ڈائری میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح عبید اللہ خان دورانی صاحب کا جو کیفیت گزری, جیسے میں 9 مئی 2020 کو پینڈیمک پھیلا ہوا تھا, ان دنوں میں وہ تھنکرز گروپ کے دوستوں کے ساتھ میں آیا, اور سرکار شاہ محمود یوسفی جو مدظل العالی ہیں, ان کا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے لاہور مرکز جو سیدنا طاہر علاؤدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی میں پتہ چلا کہ یہ ساتھ رہے ہیں زندگی بھر. یعنی طاہر علاؤدین گیلانی ہاتھوں میں ہاتھ لے کے انہیں پارک کی سیر کو جایا کرتے تھے, تہجد کے اور بعد فجر کے اور اس درمیان کا کوئی ٹائم. وہ انشاءاللہ وقت ہوا یا مناسب ہوا تو کسی موقع پہ ذکر کریں گے. سب باتوں کا ذکر مناسب نہیں ہوتا, وہ میں کر کے بھی مجھے ابھی ہوا ہے کہ اتنا ہو کہ ایز اے سائیکو موٹیو لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو کہ کچھ لفظوں سے کوئی تبدیلیاں آتی ہیں. اب وہ خبر کنفرم ہو سکتی ہے کہ کوانٹم کمپیوٹر کا تجربہ ہوا, اور یہ ایسے ایسے کی بات میں حدیثوں سے بھی جب میں نے ذکر کیا کچھ اپنے احباب سے, پشاور میں مرجان علی قادری ہیں جلوی ہیں, ان سے ہوا, اور وہ علاقہ غیر ہے ساتھ ہی, پہلے غیر تھا ابھی تو سیٹلڈ ایریا کہلاتا ہے, فیڈرل کنٹرول نہیں رہا, اب تو سرحد کا حصہ ہو گیا. جوہر بھائی ہمارے, کسی دن ان کو لائیں گے, مجبور کریں گے آئیں اور اپنے واقعات بتائیں. وہ عجیب و غریب ان کی زندگی کے واقعات ہیں, جیل سے اچانک ڈاکٹر صاحب کے پاس کیسے ملنے آ جاتے تھے. بہرحال یہ گپے نہیں ہیں, سننے والے احباب ہمیں پروفیسر اخلاق بھی جھوٹ نہیں بولتا, اور ڈاکٹر کامران بھی سائیکیٹرسٹ ہو کے جھوٹ نہیں بولتا, سید سرفراز شاہ بھی جھوٹ نہیں بولتے, اور مرشد سید یعقوب علی شاہ صاحب بھی جھوٹ نہیں بولتے, اور سارے مرشد جھوٹ نہیں بولتے, اور سارے لوگوں کا یہ ویلڈ ایکسپیرینسز ہیں. بہرحال اس کو ابھی آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ایک اور لفظ دے دیا, ون شبد, ہندی میں شبد, ہندی کا کیونکہ تاج الدین بابا کا ذکر ہوا کہ انہوں نے آرڈر کر کے بھیجا, اور مرشد نے وہ شبد دے دیا کہ یہ ایسے 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 اتنی مدت پڑھنا ہے.
2 2.5 سال نہیں گزرے ڈاکٹر صاحب، 2 2.5 سال نہیں گزرے، شکر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں ہونے لگ گئی، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو جھلک میں کہ یہ ہوتی ہیں، کچھ عرصہ آپ گزارتے ہیں جب تو خیر یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہوتی ہیں، آفٹر 50 ایئر اگر میں تھکے کھا کے کچھ مطلب کچھ باتیں 50 سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں تو اپنے طلبا اور طالبات کو، اپنے وہ بھائی جو سمجھتے ہیں وہ مایوس ہیں، وہ اوہام کا شکار ہیں، کوئی مسئلہ ہے ماڈرن رہتے ہوئے، کارخانہ دار رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، تو ہم ان چیزوں کو ایک لفظ اگر مرشد آپ کو سجیسٹ کر دے، بات ہے آپ کی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہونے کی، سجیسٹ کر دے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر جس نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ تسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ اور چین نہیں ٹوٹتا، وہ اس فیض کو پائے گا اور ایسوں سے ملے گا، اور ایسوں کے لیے اس طرح کے بندے آ کے کہیں گے کہ اس کے پاس چلا جائے، بے شمار بندوں میں سے یہ ایک آج کا میں سمجھتا ہوں ہمارے سامنے سبق ہے، اور وما توفیقی الا باللہ، اور آخر میں وہ دعا کر لینی چاہیے، اللہم آئنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، آمین. ذکر، شکر، حسن عبادت، حسن عبادت سے مراد احسان ہے جس کا ہم پہلے دوسرے پروگرام میں ذکر کر چکے، ذکر وظائف کے دوسرے تیسرے پروگرام میں ذکر کر چکے، اور شکر کا مجموعی طور پہ تاثر پیدا کرنا ہے ہم نے، یہ دعا کون سی ہے کہ صحابی کو کیسے کہاں مرحمت فرمائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے، یہ تین ہی تو شبد ہیں نا، بدلتی ہے زندگی یا نہیں بدلتی؟ بے شک. میرا خیال ہے آپ دیکھ لیجئے وقت کی نوعیت کیا جواب مکمل ہو گیا، یا کوئی چیز پہلو رہتا تو ہم آگے کر لیں گے، میرا خیال ہے آپ کو کافی موٹے اپنے سیر الفاظ ہیں، حاصل گفتگو فرمائی اس پر. آپ کا حسن نظر ہے، ویسے باتیں تو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے، اخلاص دے دے، آمین. کبھی بابا نور والے فرماتے ہیں نا، قول اور عمل، علم اور اخلاص، 4 شاہد نصیب ہو جائے تو دنیا بن جاتی ہے، یہ ہے نور والے، نور والے، نور والے، اللہ تعالیٰ ہمیں نور والا کرے، اور آمین. شیطان کی ظلمات کے بہکاوے سے جو آیت الکرسی کے بعد کی 4 5 آیتیں ہمارے سامعین ناظرین وہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پتہ چلے گا ایک لفظ نور اور ایک لفظ ظلمت زندگی بدل سکتے ہیں، یہ بھی سائیکو موٹو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مرشد غائب نہیں ہوئے جو ہم نے آج واقعہ بیان کیا، تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انکشاف کرنا، گائیڈ کرنا، رہنمائی دینا، سرفراز شاہ صاحب کا کچھ بن جانا، ہمارے سامنے آ جانا، اور سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چھپ کے کاروائی کر لینا، یہ وہ راز ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں بظاہر میٹافزیکل ریالٹیز مابعد طبیعیاتی حقائق کا علم نہیں ہوتا کیونکہ سائنس ان چیزوں کو گرپ میں نہیں لے سکتی، لہٰذا ہمیں ایمانیات کے چیپٹر میں، ایمان بالغیب میں اس غیب کی کھوج لگانی ہے، بے شک. باقی آپ اس کو کلوزنگ اینڈ دیجئے کہ جو آپ نے خود اس پہ کیا ہے کہ سائیکو موٹو ایکچولی اینڈ میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کا میسج اس کے ساتھ کلوزنگ بھی لے لیں۔ جی. سائیکو موٹر محرکات یہی ہوتے ہیں کہ جو مرشد ایک ذکر بتاتا ہے، وہ ذکر دائمی بھی ہو سکتا ہے اور ایک جز وقتی ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں وقت فلاں وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی نیت یہی ہوتی ہے، اس کی شرط یہی ہوتی ہے کہ اس کے کوئی دنیاوی غرض اس کے پیچھے نہ ہو، اور اسی لیے وہ منع کرتے ہیں کہ جی اس کے بعد آپ دعا نہ مانگیں، کیونکہ اگر دعا کی تو پھر دعا اکثر اوقات دنیاوی ہو سکتی ہے، تو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ وظیفہ ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے پڑھا ہے. تو اس لیے یہ جو روحانیت کے وظائف ہیں، یہ خاص روحانیت کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دنیاوی دعا نہیں کرتے اس کے بعد، اور نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے. تو اگر بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں اور اپنے دوستوں میں ہمارا شمار کر لے تو کیا ہی بات ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آمین آج کا سب پروگرام ختم سب کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.